السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ بولنے سے پہلے انجام سوچ لو، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں زبان صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نماز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے، سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور مسجد جلدی آیا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، اس نے کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب ہے۔ شاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے ان کو جا کر بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا کون تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور پر لگا دی۔ پھر فاطمہ نے کہا بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسوس یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجئے۔ دانا نے کہا مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں میں سے 40 دن تک کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا رہتا ہے، ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔